اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم القراءہ۔ ہماری بات جو ہے وہ چل رہی تھی واجبات نماز کے حوالے سے، اور نے کہا کہ واجبات نماز جو ہے وہ 11 ہیں، ہے نا۔ اس سے پہلے ہم نیت تکبیرۃ الاحرام کے بارے میں پڑھ چکے ہیں۔ آج جو ہے وہ قرأت کے متعلق گفتگو ہے۔ قراءت کیا ہے؟ تو سب سے پہلی بات تو یہ کہہ رہی وہی واجبۃ فی الصلاۃ، قراءت جو ہے وہ کیا ہے؟ یہ نماز میں واجب ہے، لیکن رکن ہے کہ نہیں ہے؟ نہیں، ولیکنھا لیست برکن، قراءت کہاں سے رکن؟ رکن اور غیر رکن میں یاد نہیں ہے رکن کتنے ہیں؟ کیا ہے اس کا ایک شارٹ فارم؟ احسن، تو اس میں سے قراءت نہیں ہے۔ اچھا، ایک بات لیکن یاد رہے، رکن نہیں تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ انسان نہ پڑھے تو نماز درست ہے۔ یعنی واجب ہے، اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ جان بوجھ کر اس کو ترک نہیں کر سکتے۔ ہاں، اگر بھولے سے ترک ہو جائے تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ اور انشاءاللہ تو کہہ رہے قراءت جو کیا ہے واجب ہے نماز میں، لیکن ولیکنھا لیست برکن، اگر وہ رکن نہیں ہے۔ وہی عبارہ ان قراءۃ سورۃ الفاتحہ و سورۃ کاملۃ بعدھا الاکبر۔ اچھا، جہاں تک تعریف کی بات ہے تو یہ سمجھ لیے تعریف ہے قراءت کی۔ پھر قراءت کہتے قراءت نہیں، قراءت کسے کہتے ہیں؟ قراءت کہتے ہیں کہ پہلی اور دوسری رکعت میں سورہ الحمد اور دوسرے سورے کا مکمل پڑھنا۔ ان شاء اللہ یہ اس تعریف پر ذرا سا غور کیجیے۔ سورہ الحمد کا پہلی دوسری رکعت میں اور دوسرا مکمل سورے کا پڑھنا۔ اس جملے سے فرق ہے ہمیں اور اہل سنت میں۔ اہل سنت کا کیا ہے کہ وہ سورہ الحمد پڑھتے ہیں اور پھر سورہ رحمان شروع کر دیں، سورہ واقعہ شروع کر دیں اور اس کے 5-6 آیتیں پڑھ کے ختم کر دیتے ہیں۔ اور ان شاء اللہ ہمارے یہاں ایسا نہیں ہے، الا فی المرض والاستعجال، مگر یہ کوئی مریض ہے اور جلدی ہے، نماز قضا ہونے کا وقت ہے، ٹھیک ہے، یا ٹرین وغیرہ چھوٹ رہی ہے گاڑی، تو بہرحال جان کا خطرہ ہے، جنگ میں ہے، اس صورت میں انسان جو کیا ہے فقط سورہ حمد پر اکتفا کر سکتا ہے علی نحو القراءۃ۔ ورنہ قراءت کی تعریف جو ہے وہ اختیاری صورت میں یہی ہے کہ سورہ الحمد کا مکمل پڑھنا اور دوسرے مختصر سورے کا مکمل پڑھنا۔ مختصر نہیں، دوسرا طویل سورہ، لیکن بہتر ہے کہ مختصر انسان پڑھے۔ فیجوز الاختصار فیہما علی قراءۃ الحمد والا فی ضیق الوقت او الخوف ونحو من موارد ضرورہ فیجب فیہا ترک السورۃ والاکتفاء بالحمد۔ تو کہہ رہے کہ اس صورت میں کہہ رہے کہ اگر مرض ہے یا کوئی جلدی ہے تو اس صورت میں فقط سورہ حمد پہ اکتفا کر سکتا ہے انسان، ٹھیک ہے۔ ایک اور مورد ہے کہ جہاں سے مطلب یعنی 2 مورد اور جہاں پہ استثناء ہے، وہ کیا کہ اگر وقت کم ہے، ٹھیک ہے، یا خوف ہے، آپ کے جان و مال کے لٹ جانے کا خوف ہے، تو اس صورت میں کیا ہے انسان موارد ضرورت پہ ہی اکتفا کرے گا۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی یہ کہ دوسرے سورے کو ترک کر دے، فقط سورہ حمد پڑھ لے، وہی کافی ہے۔ واضح انشاءاللہ نماز درست ہوگی، بات واضح انشاءاللہ۔ ومحل تلک القراءۃ الرکعۃ الاولی والثانیہ من الفرائض الیومیہ۔ اچھا، پڑھنا کیا ہے، قراءت کیا ہے؟ تو غیر قراءت کا موقع جو ہے وہ یہی ہے کہ پہلی اور دوسری رکعت میں انسان پڑھے، ٹھیک ہے۔ وَإِذَا قَدَّمَ السُّورَةَ عَلَى الْحَمْدِ فَإِنْ كَانَ مُتَعَمِّدًا بَطَلَ صَلَاتُهُ۔ اب آئیے کہ آپ نے کہا کہ قراءت کیا ہے کہ انسان سورہ الحمد کو پڑھے اور دوسرے مکمل سورے کو پڑھے، یعنی کہنے کا مطلب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ پہلے ہم اس کے بعد دوسرا سورہ۔ اگر کوئی الٹا کر دے، عکس، کیا پہلے دوسرے سورے کو پڑھ لے، قل ہو اللہ پڑھ لے، پھر بعد میں الحمد پڑھ رہا ہے، تو کہہ رہے اگر یہ جان بوجھ کر رہا ہے تو نماز باطل ہے، چونکہ مبطلات نماز میں سے ایک اس کی صورت کا بگاڑنا بھی ہے کہ نہیں۔ وَإِنْ كَانَ نَاسِيًا وَذَكَرَ قَبْلَ الرُّكُوعِ أَعَادَهَا بَعْدَ الْحَمْدِ، ٹھیک ہے، اور نہیں اصل میں وہ بھول گیا، شروع کرنا چاہتا الحمد، نیت یہ تھی، مگر کیا ہے اکثر جو غفلت ہوتی ہے اس غفلت کی بنا پر انسان جو کیا ہے دوسرا سورہ کر بیٹھا شروع، واضح انشاءاللہ۔ تو اس صورت میں کیا کرے گا؟ اگر رکوع سے پہلے اسے یاد آ گیا تو پھر کیا کرے گا؟ حمد پڑھے گا اور اس کے بعد سے دوبارہ پھر سورہ پڑھنا ہوگا، واضح انشاءاللہ۔ اس سورے پہ اکتفا نہیں کرے گا جو پہلے پڑھ لیا، ٹھیک ہے۔ وَإِنْ كَانَ نَاسِيًا وَذَكَرَ قَبْلَ الرُّكُوعِ أَعَادَهَا کہاں پلٹائیں گے؟ نہیں، عادت صلاۃ، اگر عادت صلاۃ کو تو نماز باطل ہو جائے گا، نہیں، عادت سورہ، اس سورے کو یادہ کرے گا کب؟ بعد الحمد۔ وَإِنْ كَانَ قَدْ ذَكَرَ بَعْدَ الرُّكُوعِ صَحَّ صَلَاتُهُ، لیکن ہاں نہیں اسے یاد ہی نہیں آیا، مگر یہ کہ جب رکوع سے فارغ ہو گیا، اس صورت میں کیا ہے گھر سے ترتیب بگڑ گئی تھی، مگر چونکہ بھولے سے تھی تو مشکل
نہیں ہے. بات واضح؟ بھائی یجب ان یاتی بالقراءۃ صحیحہ فیجب التعلم مع الامکان. ٹھیک ہے، واجب ہے کہ انسان قرأت کو بطور صحیح جو ہے کیا ہے بجا لائے. یہی وجہ ہے آپ نے دیکھا ہوگا حرم وغیرہ میں جہاں بہت ساری چیزیں ہیں وہاں اس بات کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے کہ جگہ جگہ پر نماز کے مطلب سورہ الحمد اور دوسرے سورے کو صحیح طریقے سے قرأت کس طریقے سے کرتے ہیں وہ بتایا جاتا ہے. مطلب پبلک جاتی ہے پڑھ کے سناتی ہے، کوئی طالب علم ہو کوئی عالم دین بیٹھا ہوتا ہے اس کو صحیح کرتا ہے. تو یہ بہت اہم چیز ہے. اگر کوئی چاہے تو یہ کام بھی کر سکتا ہے. یہ بہت مطلب ثواب جاریہ ہے. اگر آپ کسی کو سورہ الحمد پڑھنا سکھا دیں صحیح طریقے سے تو جب تک وہ زندگی بھر سورہ الحمد صحیح طریقے سے پڑھے گا آپ کو اس کا ثواب جو ہے وہ ملتا رہے گا. اس حوالے سے ایک واقعہ سناؤں، بہت اچھا واقعہ ہے. گزشتہ زمانے میں یہاں نجف میں ہی ہوتا ہے جیسے علماء ہیں بہت سے، تو اس میں ہوتا ہے نا کہ یعنی کچھ ہوتے ہیں جیسے ایک کلاس میں بہت سے طالب علم ہیں تو کچھ کی صلاحیت بہت اچھی ہوتی ہے نا، اور دوسرا والا اس سے تھوڑا سا کم ہوتا ہے. واضح؟ تو ایسے ہی مطلب جو زملاء تھے درس میں ان میں سے ایک صاحب تھے جو عالم تھے، وہ بہت تیز تھے پڑھنے لکھنے میں، بہت تیز. ٹھیک ہے، مگر وقت گزرا پڑھ لکھ کر وہ چھوڑ کر چلے گئے ایران، واپس اپنے وطن پہنچ گئے. اور جب بعد میں یعنی جو مرجع وقت تھا ان کا انتقال ہوا اور اس کی باری آئی کہ اب کون مرجع بنے گا، تو جو دوسرا والا تھا طالب علم اس نے جو کیا مطلب یعنی اس وقت جو ہے وہ مرجعیت کی اس میں دوڑ میں تھے تو انہوں نے جو مرجعیت کا اعلان کیا. لیکن مرجعیت کا اعلان کرنے سے پہلے انہوں نے اس سے رابطہ کیا، کیونکہ اب اگر ہم ایک ساتھ پڑھتے تو ہم جانتے ہیں کہ وسیم کی صلاحیت مثلا ہم سے اچھی ہے، تو ہم جانتے ہیں اچھی طریقے سے، کلاس میں امتحان ہوتا تو نمبر اچھا آتا تھا درس سمجھنے میں. تو وہ جو انہوں نے مرجعیت کا اعلان کرنا تھا انہوں نے ایران میں کانٹیکٹ کیا ان سے کہ تم آؤ مرجعیت کا تم اعلان کر دو، چونکہ تم جو ہے مثلا پڑھنے لکھنے میں ہم سے بہرحال تیز تھے ہم جانتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ابھی ہم اس سے بھی اہم کام میں مصروف ہیں. یعنی ہم سوچیے یعنی مرجعیت مل رہی ہے، انہوں نے جواب کیا دیا کہ ہم اس سے بھی زیادہ اہم کام میں مصروف ہیں. کہا کیا کام کر رہے ہو تم؟ یہ مرجعیت مثلا کیا ہے، نیابت ہے امام کی. کہا کہ ابھی ہم نے یہ شروع کیا ہے کہ ہم یہاں ایران کے گاؤں گاؤں میں جاتے ہیں اور لوگوں کو صحیح طریقے سے وضو کرنا سکھاتے ہیں، لوگوں کو صحیح طریقے سے پریکٹیکلی وضو کرنا سکھاتے ہیں. تو سوچیں ایک طرف کہاں مرجعیت امت کی اور دوسری طرف دیکھا ہے لوگوں کو صحیح وضو کرنا. یہ سب چیزیں ظاہراً بہت چھوٹی ہیں، مگر یہ کہ آپ کسی کو سورہ الحمد صحیح طریقے سے پڑھنا سکھا دیں، کسی کو نماز صحیح طریقے سے سکھا دیں، تو جب تک وہ پڑھتا رہے گا ثواب آپ کو بہرحال ملتا رہے گا. تو بہرحال کہنے کا مقصد کیا ہے کہ جو چیز مطلوب ہے بنحو قرأت وہ یہ ہے کہ صحیح قرأت انسان کرے. اچھا، اس کے لیے واجب ہے کہ انسان وہ سیکھے، قرأت کرنا سیکھے اگر نہیں آتا ہے. اچھا، قرأت سے مراد ہماری وہ قرأت نہیں ہے مطلب جو قاری لوگ کرتے ہیں، نہیں، قرأت صحیح یہی ہے، نہیں سورہ الحمد اور اس کو صحیح ادائیگی مخرج کے ساتھ پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. فَإِنْ أَخَّرَهُ عَمْدًا حَتَّى ذَاقَ الْوَقْتُ وَجَبَ عَلَيْهِ الْاِهْتِمَامُ بِمَنْ يُحْسِنُهَا. ٹھیک ہے. اب آئیے ہم نے کہا کہ واجب ہے اگر وقت رہتے ہوئے انسان سیکھ سکتا ہے تو اس کو واجب ہے کہ صحیح طریقے سے سورہ الحمد سورہ کا پڑھنا سیکھ لے. اب کسی نے عمدن جان بوجھ کر تاخیر کی، کھانا بنانے میں رہ گیا، سونے میں رہ گیا، یہاں تک کہ اب نماز پڑھنے کے لیے کتنا آدھا گھنٹہ بچا ہوا ہے، اب اس میں وہ سیکھ نہیں سکتا بہرحال. اس صورت میں کیا کرے گا؟ اس میں اس پر واجب ہے کہ اب وہ جا کے کیا کرے، کسی ایسے کے پیچھے جا کر نماز پڑھے کہ جو اچھی طریقے سے قرأت کرتا ہے. ٹھیک ہے. دیکھیں فَإِنْ أَخَّرَهُ عَمْدًا، اگر اخرو وہاں کے پلٹے گی تعلم کی طرف. اگر اس تعلم قرأت کو کوئی شخص جو کیا ہے چھوڑ دے، تاخیر کر دے، نہ سیکھے، ہاں یہاں تک کہ وقت جو ہے کیا ہے نماز کا کم ہو گیا، وجب علیہ، تو اس شخص پر واجب ہے الاہتمام بمن یحسنها، کسی ایسی کی امامت میں آ جائے کہ جو اچھی طریقے سے قرأت کرتا ہو، تاکہ غلط طریقے قرأت سے نماز پہ مسئلہ آ جائے. وَإِذَا لَمْ يَتَمَكَّنْ مِنَ التَّعَلُّمِ لَمْ يَجِبُ الاہتمام. ٹھیک ہے. وَإِذَا لَمْ يَتَمَكَّنْ مِنَ التَّعَلُّمِ، ہاں لیکن یہ کہ اگر کوئی تعلم پر جو کیا ہے متمکن ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ لاکھ کوشش کرے. دیکھیں ایک ہوتا ہے ہم جیسے مطلب یعنی جوان جو لوگ ہوتے ہیں
چاہے کسی بھی اس میں، تو وہ ان کے اندر جذبہ ہوتا ہے سیکھنے اٹھنے کا. اس لیے یعنی تعلیم حاصل کرنے کی جو مطلب بہت زیادہ تشویق دلائی گئی ہے وہ جوانی میں دلائی گئی ہے نہیں. انسان کا ذہن کام کرتا ہے. جو بڑھاپا ہو، آپ نے دیکھا ہوگا بڑھاپا میں آپ لاکھ بتائیے کسی کو، وہ پھر نہیں سمجھتے ہیں، بھول جاتے ہیں پھر وہ. تو اس لیے کہتے ہیں کہ جوانی میں تعلیم کی ہو. تو دیکھیں تو کہ اگر کوئی ایسا ہے کہ نہیں وہ تعلم پہ متمکن ہی نہیں ہے، لاکھ کوشش کرا نہیں سیکھ سکتا، تو پھر اس صورت میں اس پر اہتمام واجب نہیں ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ ہمیشہ جو کیا جماعت کے ساتھ نماز پڑھے کسی کے پیچھے. ٹھیک ہے، وہ جازہ ہی آتی بے ماتا سر میں. ہاں تو اس صورت میں کیا کرے گا، ہاں جتنا جس طریقے سے وہ پڑھ سکتا ہے بہرحال ویسے ہی پڑھے گا. لیکن پہلے صورت میں کیا تھا، نہیں وہ سیکھ سکتا تھا لیکن نہیں سیکھا، تو تمہاری سزا یہ ہے کہ تم کسی اور کی امامت میں جا کر نماز پڑھ جاؤ. والاولی ان تکون القراءۃ علی طبق المتعارف منها. اور ایک اور بات یہ کہ قرات میں اولا یہ ہے، یعنی احتیاط کے مطابق یہ ہے کہ انسان قرات جو کرے وہ جو مشہور ہے، مشہور کے مطابق جو کیا ہے قرات کرے. اور انشاءاللہ وہی قراءۃ عاصم عن طریق حفص. یہ یعنی 7 قرآن ہیں، 7 میں سے جو مشہور ہے وہ یہ عاصم کی قراءت عن طریق حفص، یہ شیعہ قاری ہیں. والاحوط فیہا ترک الوقف بحرکہ والوصل بسکون. اچھا، ان میں احتیاط کیا ہے؟ احتیاط یہ ہے کہ وقف کو ترک کرنا ہے حرکت کے ذریعے سے. یعنی وقف کا طور کیا ہے؟ حرکت کو لا دینا. والوصل بسکون، اور جہاں پہ ساکن ہوتا ہے اس کو کیا کرنا؟ ملا دینا. آپ نے دیکھا ہوگا مثلا کیا ہے، کوئی ایسی مثال جس یہاں پہ ساکن ہے اور اس کو ساکن نہ کر کے بلکہ اس کو نیچے کسرہ دے کے آخر والے سے ملا دینا. واضح انشاءاللہ. ہاں جیسے مثلا فرض والی جائے. ٹھیک ہے، تو اس میں جو حفظ کی وہ ہے اس میں ایسا نہیں، اس میں ترک کیا جاتا ہے اس کو. واضح انشاءاللہ. وہ قدا سائر و اذکار صلاۃ، اس طریقے سے تمام اذکار نماز کے متعلق جو ہے کہ جو مشہور ہے اسی کے طریقے سے پڑھنا چاہیے. اذا نسی القراء فی الصلاۃ حتی رکع مضى فی صلاته ولا شک. دیکھیے یہ مطلب وہ کیا ہوا، اس کو کہتے ہیں ثمرہ ظاہر ہونا. کسی بحث کا اگر آپ کا نظریہ بدلے گا تو اس کا ثمرہ بھی بدلے گا. آپ نے کہا قرات جو ہے کیا ہے، یہ رکن نہیں ہے. رکن نہیں تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر کوئی بھولے سے قرات نہ کرے تو آپ یہ نہیں لگائیں کہ اس کی نماز باطل ہے. تو وہ کل چل کر آپ سے کوئی سوال کر لے کہ حضور ہم نے تو نیت تو کی کہ نماز پڑھیں گے، ہاں، اور غفلت کے مارے بھولے سے ہم نے سورہ ہم تو کوئی سورہ پڑھا نہیں اور رکوع میں چلے گئے، تو یہ نماز کا کیا ہوگا؟ اگر ذہن میں یہ سب باتیں نہیں رہیں گی تو آپ کہیں گے باطل ہے. کیسے ہو سکتا ہے کہ بنا حمد کے اس کے انسان سورہ پڑھ نماز پڑھ لے؟ اور جبکہ ایک حدیث بھی ہے لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، ہے کہ نہیں؟ یہ بہرحال تو کہہ رہے یہ رکن نہیں ہے، تو بھولے سے البتہ جان بوجھ کے تو نماز باطل ہے. ٹھیک ہے، دیکھیں اذا نسی القراء فی الصلاۃ حتی رکع، رکوع میں چلا گیا. اچھا، رکوع میں جانے کے بعد سے پھر واپس نہیں آ سکتا. دیکھیں اس کا بھی ایک کانسیپٹ بتاتا ہوں، یاد رکھیے گا. یہ کبھی بھی ہے کوئی چیز آپ بھول جائیں اور آپ اس وقت تک بیک آ سکتے ہیں نماز میں کہ جب تک آپ اگلے رکن میں نہ گئے ہوں. جب تک آپ اگلے رکن میں نہ گئے ہوں. واضح انشاءاللہ. کوئی شخص جو کیا ہے مثال طور پر تشہد پڑھنا بھول گیا، ٹھیک ہے، کھڑا ہو گیا، تشہد پڑھنے نہیں پڑھا اور بھول گیا، تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا، اور تیسری رکعت میں کیا ہے مطلب 1 مرتبہ تسبیحات پڑھ لیا، 2 مرتبہ پڑھ لیا، 3 مرتبہ پڑھ لیا، ٹھیک ہے، اور اس کو جب تسبیحات پڑھ لیا یاد آیا، اب کیا کرے گا؟ اگر ابھی بھی اس کے پاس موقع ہے وہ چاہے تو کیا کرے، بیٹھ کر تشہد پڑھ لے اگر یاد آ گیا تو. لیکن تیسری رکعت کے رکوع میں اگر چلا گیا، ہاں کچھ کہہ رہے ہیں، اگر تیسری رکعت رکوع میں چلا گیا تو پھر جو کیا ہے تشہد کا مقام رکن کو انجام دے سکتے ہو، فرق نہیں لیکن چیز سے آپ تب جیسے کہ مطلب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ غیر رکن جب تک کہ آپ ایک دوسرے رکن میں مشغول نہیں ہوئے ہیں، ہے نا، تب تک آپ بیک آ سکتے ہیں نماز میں. ابھی یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ جو سجدہ جو قرات کرنا بھول گیا اور جو ہے وہ رکوع سے پہلے یاد آیا تو پھر سے قرات کر لے گا، لیکن رکوع میں جانے کے بعد یاد آیا تو وہ ہو گیا، گزر گیا. کسی کی اس کو مطلب تشہد پڑھ کے کھڑا ہو گیا، وہ قیام میں نہ قیام تو رکن ہے. غلط بات ہے یہ. آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ قیام رکن نہیں ہے، قیام متصل برکوع رکن ہے. قیام متصل برکوع، ابھی انشاءاللہ جب آئے گی تو بات پڑھیں گے.
کہ ہر قیام رکن نہیں ہے. آپ جو مطلب بس کھڑے ہو گئے تو کیا مطلب قیام رکن ہے؟ نہیں، صرف وہ قیام کہ جو متصل برکوع ہے. یعنی کیا؟ یعنی آپ تشہد سورہ حمد پڑھ لیجئے، ٹھیک ہے، دوسرا سورہ پڑھ لیجئے، اور اس کے بعد سے جو آپ اللہ اکبر کہتے ہیں تو اس وقت آپ کا قیام ہونا ضروری ہے، اس طریقے سے کہ پورا بدن جو کیا ہے بالکل متحرک نہ ہو، سکون کے عالم میں، پھر آپ جو کیا کریں وہ رکوع میں جائیں. اسی لیے کہتے ہیں اکثر، اور اس قیام متصل یہی دیکھیں یہ آپ کا حال ہے، اور اس طریقے سے اکثر کا حال ہے کہ لوگ نہیں جانتے ہیں قیام کا رکن ہونے کا مطلب سمجھتے ہیں کہ پورا قیام کھڑا ہونا ہی رکن ہے. نہیں، یہ غلط ہے. پورا قیام رکن نہیں ہے، بلکہ قیام میں متصل برکوع رکن ہے. اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص جو ہے ایسے کرتا ہے، الحمد پڑھ لیا، 2 سورہ پڑھ لیا اور اللہ اکبر کہہ کے یہاں جو کیا ہے ہوا میں ہی ہے اور چلا گیا رکوع میں، تو نماز باطل ہے. کیوں؟ اس لیے کہ قیام میں سکون جو کیا ہے ضروری ہے. تو ہر قیام جو کیا ہے رکوع نہیں، بلکہ قیام متصل با رکوع جو ہے بات آئے گی انشاءاللہ. واضح انشاءاللہ، اس کو ذہن میں رکھیے گا، بہت امپورٹنٹ بات ہے. یعنی کسی بھی تشہد پڑھ کے کھڑے ہوئے اور تشہد پڑھ کے، تشہد بھول کے نہیں پڑھے، ہاں ہاں بھول کے کھڑے ہوئے جی. اور تکبیرۃ الاحرام سے پہلے سے یا بعد میں بھی دونوں میں کیا یعنی تکبیرۃ الاحرام کیا یاد کرنا، مطلب تکبیرۃ الاحرام پڑھ لیا اس کو تو واپس بیٹھ سکتے ہیں یا تکبیرۃ الاحرام؟ تکبیرۃ الاحرام نہیں کیا نام ہے اس کا، سورہ حمد، تسبیحات اربع. ہاں تسبیحات اربع تسبیحات اربع پڑھ بھی لے، جب تک رکوع میں نہیں گیا ہے اس وقت تک بیک آ سکتا ہے، واپس آ سکتا ہے. رکوع میں جانے سے پہلے اگر یاد آ گیا کہ میں نے تشہد نہیں کیا ہے، فوراً بیٹھ جائے گا اور تشہد پڑھے گا، پھر کھڑے ہو کر نماز کنٹینیو رکھے گا. یہاں پر وہی یہاں لیکن قیام متصل وہ تو کر لیا نا تو جو قیام متصل پر رکوع کرے گا وہ رکوع کر لیا گیا کہ اللہ اکبر اور اس میں رکوع میں چلا جاتا ہے. لیکن تسبیحات اربع پڑھ کے اللہ اکبر کہے تھے، پھر اس کے بعد اس کو بھی یاد آ گیا، تسبیحات اربع میں مطلب اسی دوران میں یاد آ گیا تو اللہ اکبر کہہ کے مطلب اللہ اکبر نہیں، اللہ کچھ نہیں کہنا، بس فوراً بیٹھ جائے گا اور بیٹھ کر تشہد پڑھے گا، پھر کھڑا ہوگا، پھر جو کہ آگے نماز تو ابھی جیسے وہاں سے کھڑے ہونے کے لیے وہ ذکر واپس پڑھ لے گا، ہاں پھر پڑھ لے گا، کیا مشکل ہے؟ ہاں کیا مشکل ہے؟ سب کچھ کر لے گا. بہرحال تو اس بات کو یاد رکھیے کہ رکن جب تک آپ دوسرے رکن میں داخل نہیں ہوئے ہیں اس وقت تک بیک آ سکتے ہیں. دیکھیے کہ ریزانہ سے القراء فی صلاۃ الترکہ مضى فی صلاتی ولا شیء علیہ. ٹھیک ہے، اگر کوئی قرات کرنا بھول جائے نماز میں یہاں تک کہ کیا ہے رکوع کر لے. ٹھیک ہے، اب جب رکوع میں چلا گیا تو بہرحال رکن ہو گیا. اب رکن کو دوبارہ نہیں بجا لا سکتا انسان، ہے کہ نہیں؟ رکن وہ ہے کہ اس کو بھولے سے یا جان بوجھ کر کمی زیادتی اس میں نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے، اس صورت میں کیا کرے گا وہ ولا شیء علیہ، اس کو کوئی مشکل نہیں ہے، نماز کو ایسے کنٹینیو رکھے گا. ہاں یہ ہے الاولیٰ ان یسجد سجدتین للسہو بعد الصلاۃ، نماز کے بعد 2 سجدے سہو پڑھ جائے گا. ٹھیک ہے، ایک اور مسئلہ، البسملۃ جزء من کل سورۃ غیر سورۃ التوبہ. ابھی پورے قرآن مجید کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ ہر سورہ قرآن آپ جس سورہ کی بھی تلاوت کریں گے نماز میں تو اس میں آپ کو کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، اہل سنت پڑھتے نہیں پڑھتے نہیں پڑھتے ہیں، عام طور سے وہ لوگ نہیں پڑھتے ہیں. سورہ حمد ختم کیا پھر کوئی دوسرا سورہ الرحمن ہاں نہیں پڑھتے ہیں بسم اللہ. ٹھیک ہے، واضح انشاءاللہ. مگر یہ کہ سورہ توبہ اس میں نہیں ہے. لا يجوز قراءة سور الطوال فيما اذا استلزمت الوقوع شيء من الصلاة خارج الوقت. ہاں دیکھیے، اس سے منع نہیں کیا جا رہا ہے آپ کو کہ جو لمبے سورے ہیں آپ اس میں اگر کوئی مطلب سورہ بقرہ پڑھنا چاہ رہا ہے ٹھیک ہے پڑھے، مشکل نہیں ہے. مگر یہ ہے کہ اگر آپ کے سورہ بقرہ پڑھنے سے یہ لازم آ رہا ہے کہ آپ کی نماز کا وقت نکل جا رہا ہے، ایک ہی رکعت جو ہے مثلا پڑھ پائیں گے اور دوسری رکعت جو کیا ہے میں نماز کا وقت سورج جو کیا ہے طلوع ہو جائے گا. اس صورت میں کیا ہے جائز پھر نہیں. واضح انشاءاللہ. ورنہ وہی ہوگا نا کہ مطلب زیادہ ثواب کے چکر میں مستحب کے چکر میں واجب چھوٹ جائے گا. علماء فرماتے ہیں لا قربۃ بالنوافل اذا اضرت بالفرائض، کہ جس نافل اگر نہیں اس نوافل سے انسان قربت نہیں حاصل کر سکتا جب اس کے ذریعے سے کسی واجب کو نقصان پہنچ رہا.
والاحوط اللہ یقرأ شیئا من سور العزائم. ٹھیک ہے، اس طریقے سے احتیاط یہ ہے کہ انسان نماز میں جو عزائم سورے ہیں یعنی جس میں واجب سجدے ہیں ان سوروں کو نہ پڑھے. ٹھیک ہے. ولا باس بقراءتها فی النوافل. ہاں اگر نافلہ نماز پڑھ رہا ہے اس میں پڑھنا چاہے تو کوئی مشکل نہیں. فإن قرأ فيها وجب عليه السجود أثناء النافلة عند قراءة آية السجدة. ہاں پھر اگلا سوال کہ اگر کسی نے نافلہ نماز میں، آپ کہہ رہے ہیں کہ نافلہ نماز میں واجب سجدے والے سورے کو پڑھا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں سب سے چھوٹا سورہ مثال طور پر آپ کو سورہ الگ ہے پڑھ سکتا ہے انسان. ٹھیک، کوئی کسی نے پڑھ دیا مستحب نماز میں تو وہ کیا کرے گا؟ تو کہہ رہے ٹھیک ہے، جیسے پڑھا واجب سجدہ والی آیت پڑھا فوراً اس میں نماز پڑھ لے گا، سجدہ کر لے گا، پھر اٹھ کر نماز کو کنٹینیو رکھے گا، کوئی مشکل نہیں ہے. مستحب نماز. فإن قرأ فيها وجب عليه السجود أثناء، دیکھیں اثناء النافلہ، نافلہ نماز کے درمیان میں ہی اس کو سجدہ کرنا ہے. عند قراءة آیت السجدہ، جب آیت سجدہ کو پڑھے گا. ولا يجوز له تأخيره حتى الفراغ منها. ہاں اب جب پڑھ لیا ہے تو پھر یہ کوئی کہے کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ سورہ تو پڑھ لیا ہے ہم نے، لیکن نماز جو سجدہ واجب سجدہ ہے وہ ہم کیا کریں گے نماز ختم کرنے کے بعد. کہہ رہے نہیں، اگر آپ نے نماز کے درمیان میں پڑھا ہے اس کو تو آپ کو واجب ہے کہ نماز کے درمیان میں ہی وہ سجدہ کیجیے. بات واضح ان شاء اللہ. سنیے نہیں تین تو وہ تو نماز کے لیے نہیں تو یہ نماز والا سجدہ تھوڑی ہوگا. یہ تو واجب سجدہ ہے، یہ الگ ہے، اور مستحب نماز ہے. مستحب نماز کو تو کہتے ہیں آپ چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ تو کتنے سجدے کرنے پڑیں گے؟ 3 کیوں؟ ایک سجدہ کرنا ہوگا نا سورے والا، اور اس کے بعد جو اپنا جو نماز ہے وہ اپنی نماز کی شکل نماز پڑھنا ہے. یجب السجود فوراً علی من قرأ آیت السجدہ او اصغى الیہ. یہ تھوڑا سا امپورٹنٹ مسئلہ ہے، ضرور سنیے گا، بہت امپورٹنٹ بات یہ ہے. کہہ رہے کہ واجب ہے فوراً سجدہ کرنا اس شخص کے اوپر کہ جو آیہ سجدہ کو پڑھے. ٹھیک ہے، ایک بات ختم ہو گئی. جو پڑھ رہا ہے اس پر واجب ہے. اور سنیے، اور کس پر واجب ہے فوراً سجدہ کرنا؟ من اصغى الیہ الی آیت السجدہ. اور اس پر بھی واجب ہے کہ جو آیہ سجدہ کو سن رہا ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. دیکھیں اس طرح کی قرآن مجید کی ایک آیت بھی ہے کہ جب قرآن مجید کی تلاوت کی جائے تو تمہیں چاہیے کہ تم جو اس کو سنو. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. ٹھیک ہے، جب قرآن مجید کی تلاوت کی جائے تو تم اسے خاموشی سے سنو، ہاں، اور خاموش ہو جاؤ، شاید کہ اس کے تم پر رحمت حاصل ہو. تو کہنے کا مقصد کیا ہے کہ اصغى الیہ، جو اس آیت کو پڑھتا ہوا سن رہا ہے، ٹھیک ہے، اس پر سجدہ کرنا واجب ہے. اب اس سے ایک فرق نکل رہی، وہ کیا؟ وہ اما من سمعها بغیر اختیار. یہ بہت اہم بات ہے جس کو عام طور سے نہیں وہ کرتے ہیں لوگ. ہم لوگ کیا مدرسے بعض جو کیا ہے مذاقاً جو ہے کیا لوگ پڑھ دیتے ہیں کان میں. ٹھیک ہے، تو اس پر سجدہ جو ہے واجب نہیں ہے. اما من سمعها بغیر اختیار، اگر کوئی شخص جو کیا بنا اختیار کے سن لے، آپ بیٹھے کوئی پڑھتا ہوا گزر گیا، کسی موبائل میں بجتا ہوا موبائل میں سناتا ہوا چلا گیا، تو بنا اختیار کے اگر آپ کے کان میں وہ آواز آ گئی تو اس آیت کی، تو پھر آپ پر سجدہ واجب نہیں. ٹھیک ہے. اما من سمع بغیر اختیار لم یجب علیہ السجود علی الازہر، بنا قول ازہر کی اس میں سجدہ واجب نہیں. البتہ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ نہیں، حتیٰ کہ بس کان میں آواز آ جائے تو حق پر سجدہ جو ہے وہ واجب. ولو قرأ آیت السجدہ فی صلاۃ الفریضہ سہواً. سنیے، ہم نے کہا کہ عمدن نہیں پڑھ سکتے، لیکن اگر کوئی سہواً پڑھ دے آیت سجدہ کو تو کیا ہوگا؟ او انہ اصغى الیہ، یا پھر یہ کہ نہیں کوئی واجب نماز پڑھ رہا تھا اور تلاوت ہو رہی تھی سورہ الگ کی، اور انسان سن رہا تھا، سنتے سنتے آیت سجدہ بھی سن لیا اور وہ واجب نماز پڑھ رہا تھا مثلا، تو کیا ہے؟ وجب علیہ ان یومی الی السجدہ وہو فی الصلاۃ. اس صورت میں دیکھیں سجدہ تو نہیں کر سکتا واجب نماز میں، مگر یہ کہ وہ اشارہ کرے گا اس طریقے سے، یعنی جو اذکار وغیرہ اس کو روک کر کہ وہ سجدہ کر رہا ہے، پھر اس کے بعد نماز کو کنٹینیو کرتے ہیں. ثم یأتی بہا بعد الفراغ منها. جب اشارہ کرے گا سجدے کے لیے، سجدے وہ بھی پڑھے گا نا جو سجدے کے آیت وغیرہ. کچھ نہیں، بس صرف ایسے ہی اشارہ کرنا ہے ویسے میں سجدہ کر رہا ہوں، اور بعد میں جب نماز ختم ہو جائے تو باقاعدہ طور پر سجدہ بجا لائے گا. ٹھیک ہے. لا بأس بقراءة أكثر من سورة واحدة في النوافل والأحوة الأولى اللہ یزید علی الواحدہ فی الفرائض. ٹھیک ہے، یہ بھی اہم مسئلہ ہے.
وہ کیا، وہ یہ کہ اگر نافلہ نماز ہے تو اس میں سورہ حمد کے بعد جو دوسرا سورہ ہوتا ہے اس کو ایک سے زیادہ انسان پڑھ سکتا ہے. جیسا کہ ابھی اس دن ہم نماز شب کے بارے میں پڑھ رہے تھے. نماز شب میں کیا تھا محاتی میں کہ سورہ قل هو اللہ احد بھی پڑھے، قل اعوذ برب الفلق بھی پڑھے اور قل اعوذ برب الناس بھی پڑھے. ٹھیک، مشکل نہیں پڑھ سکتا ہے. لیکن اگر واجب نماز ہے تو واجب نماز میں سورہ حمد کے بعد بس ایک ہی سورہ پڑھنا چاہیے، دوسرا سورہ نہیں پڑھنا. ٹھیک ہے. ایک اور بات اہم ہے وہ یہ کہ سورہ فیل، ٹھیک ہے، اور سورہ قریش. سورہ فیل کون سا سورہ؟ الم تر کیف. سورہ قریش لإلاف قریش. کہنے کہ ہما بحکم سورۃ واحدہ، یہ دونوں جو کیا ہے ایک ہی سورے کے حکم میں. بس اگر وہ قرأت میں ان دونوں میں سے کسی ایک سورے کو پڑھے اس کو چاہیے کہ وہ دوسرا سورہ پڑھے. ٹھیک ہے. بمعنى انه لا يجوز الاکتفاء بقراءۃ احداهما فی الصلاۃ الفریضہ. اگر واجب نماز میں کوئی قرأت کر رہا ہے تو کسی ایک کو نہیں پڑھ سکتا بلکہ دونوں کو ہی پڑھنا ہوگا. آپ نے حمد پڑھا، حمد کے بعد کیا کیا ہاں دونوں میں سے کوئی ایک پڑھا تو اب آپ کو دوسرا بھی پڑھنا ہوگا ساتھ میں. ہاں 3 سورے. یعنی یہ کہتے ہیں کہ یہ دونوں جو ہے کہ ایک ساتھ نازل ہوئے تھے. یہ اس کو فصل کر دیا گیا ہے ترتیب کے حوالے سے، ورنہ یہ ہے سمجھ لیجیے ایک ہی. اس کو آپ جا کے تفسیر وغیرہ میں پڑھیں گے. بس واضح انشاءاللہ. اچھا، وَكَذَا الْحَالُ فِي سُورَةِ الضُّحَى وَالْإِنشِرَاحِ. یہی حال جو کیا ہے سورہ ضحیٰ اور انشراح. الم نشرح لک صدرک سورہ انشراح اور ضحیٰ والضحیٰ واللیل اذا سجی. ٹھیک ہے. یہ دونوں سورے بھی ایسے ہی ہیں، اگر دونوں میں سے کوئی ایک پڑھے تو دوسرا پڑھنا ضروری ہے. لا بد من تعین البسملہ حین قراءتها. جی اہم بات ہے یہ. کہہ رہے کہ جب انسان قرأت کرے تو اس صورت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم جو پڑھ رہا ہے اس کا معین ہونا ضروری ہے کہ یہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کہہ رہے ہیں یہ کس کے لیے کہہ رہے ہیں، کون سے سورے کے لیے؟ حمد کے لیے پڑھا ہے آپ نے یا کسی دوسرے سورے کے لیے؟ کیونکہ یہ تو جز ہے نا، تو یہ کس مرکب کا جز ہے، ٹھیک ہے، کس کل کا جز ہے، اس کا معین ہونا ضروری ہے. وَأَنَّهَا لِأَيِّ سُورَةٍ، یعنی یہ معین ہونا چاہیے کہ یہ کس سورے کے لیے آپ نے بسم اللہ پڑھا ہے. وَلَا تُجْزِي قِرَاءَةً مِن دُونِ أَيِّ تعین. ہاں بنا کسی تعین کے بس وہی بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنا یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ معین ہونا چاہیے کہ آپ نے کس سورے کے لیے اس بسم اللہ کو پڑھا ہے. تھوڑا سا اہم مسئلہ ہے یہ کہ یجوز العدول فی الفریضۃ من سورۃ الی سورۃ اخری. ایک سورے سے دوسرے سورے کی طرف اگر کوئی شخص عدول کرنا چاہے، ٹھیک ہے، تو کیا کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا؟ کہ جی ہاں کر سکتا ہے جب تک آدھا سورہ نہیں پڑھا ہے. جب تک آدھا سورہ نہیں پڑھا ہے، ابھی شروع ہی کیا تھا، بلکہ بعض کتابوں میں تو ہم نے دیکھا ہے کہ بہتر ہے کہ دوسری رکعت میں کہتے ہیں نا کہ سورہ حمد کے بعد بہتر ہے کہ انسان دوسری رکعت میں سورہ قل اللہ پڑھے. لیکن اگر کوئی بھولے سے غفلت میں کیا ہے کوئی اور سورہ شروع کر دے واضح، تو اس صورت میں کیا کہتے ہیں کہ اس سورے کو ترک کر کے قل اللہ کو پڑھنا زیادہ بہتر ہے. یہ اسی کو عدول کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو کہنے کہ جائز ہے عدول کرنا ایک سورے سے دوسرے سورے کی طرف جب تک انسان دوسرے اس سورے کو جس کو شروع کیا ہے اس کے آدھا یا اس سے زیادہ نہ پڑھا ہو. لیکن اگر آدھا پڑھ لیا اس سے زیادہ پڑھ لیا تو پھر عدول نہیں کر سکتا. یہ والاحوط عدم العدول ما بین النصف والثلثین. ٹھیک ہے. ہاں، اور احتیاط یہ ہے کہ اگر آدھا پڑھ چکا ہے یا آدھے زیادہ پڑھ چکا ہے تو پھر عدول نہ کرے. ولا يجوز العدول بعد ذلك هذا فی غیر سورۃ التوحید والکافرون. ہاں دیکھیں، آدھا یا آدھے زیادہ پڑھنے کے بعد کوئی اور سورے کے لیے عدول نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے، مگر سورہ توحید اگر پڑھنا چاہ رہا ہے تو حتیٰ کہ آدھا کراس کر بھی چکا ہے پھر بھی سورہ توحید اور سورہ کافرون کی یہ اہمیت ہے، چونکہ یہ واقعی طور پر مطلب توحید اور مختصات خدا میں سے ہیں، لہذا اس کی طرف جو انسان رہ کیا ہے وہ کر سکتا ہے. واضح انشاءاللہ. سورہ توحید کیا ہے؟ اس کا نزول ہی ہے کہ جب کفار نے پوچھا تھا نبی سے کہ آپ کا خدا کیسا ہے، کس خدا کی طرف آپ ہم کو جو ہے وہ تبلیغ کر رہے ہیں، تو اس وقت یہ سورہ نازل ہوا تھا. بہت فضیلت عظمت ہے جی. ہاں اس میں سمجھ لیجئے یعنی وہ اگر تولا ہے تو یہ تبرہ ہے، یعنی لا الہ الا اللہ کمپلیٹ ہے انہی دو سوروں سے.
قل هو اللہ احد کیا ہے؟ الا اللہ ہے گویا کہ، یعنی اللہ کا اس بات ہے، ٹھیک ہے. اور سورہ کافرون کیا ہے؟ دوسرے خداؤں کا کیا ہے؟ انکار ہے. لا الہ الا فإنه لا يجوز العدول عن كل منهما إلى أي صورة وإن لم يتجاوز النصف. ٹھیک ہے. اور ایک اور بات کہ اگر اس سورے کو کسی نے شروع کر دیا ہے، سورہ کیا کہتے ہیں توحید اور سورہ کافرون کو، تو اس کی اگر ایک آیت بھی اگر پڑھ لے انسان تو پھر دوسرے سورے تک عدول نہیں کر سکتا. یہ مطلب اہمیت اور عظمت ہے، فضیلت ہے اس کی. واضح انشاءاللہ. ويستثنى من هذا الحكم مورد واحد وهو ما إذا قصد المصلي في صلاة الجمعة أو في صلاة الظهر يوم الجمعة قراءة سورة الجمعة في الركعة الأولى وقراءة سورة المنافقون في الركعة الثانية إلا أنه زهل عما نواه. ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے. ہم نے کہا کہ سورہ کافرون اور سورہ توحید، ان دونوں سوروں کو اگر ایک آیت بھی پڑھ لی تو آپ کسی اور سورے میں عدول نہیں کر سکتے. مگر ایک صورت ہے کہ جہاں پہ استثناء ہے. وہ کیا؟ وہ یہ کہ اگر کوئی شخص جمعے کے دن جمعے کی نماز پڑھ رہا ہے یا جمعے ہی کے دن ظہر کی نماز پڑھ رہا ہے، اور اس میں وہ جمعے طریقہ یہی ہے، مستحب یہ ہے کہ انسان جمعے کے دن اگر جمعے کی نماز پڑھ رہا ہے تو پہلی رکعت میں حمد کے بعد سورہ جمعہ اور دوسرے حمد کے بعد سورہ منافقون پڑھنا ہے. اور اس کو یہ پورا مطلب ارادہ بنائے ہوئے تھا کہ یہی پڑھوں گا. مگر ہوتا ہے نا کہ چونکہ 6 دن و رات انسان یہی پڑھتا ہے اور 7ویں دن ایک وقت کی نماز کے لیے جمعہ پڑھنا تھا، تو اکثر ہوتا ہے کہ لوگ شروع کر دیتے کسی اور سورے کو. تو اس میں عدول کر سکتا ہے، چاہے وہ سورہ کافرون اور سورہ توحید ہی کیوں نہ ہو. بات واضح انشاءاللہ؟ نہیں واضح؟ سورہ توحید پڑھ رہے ہیں تو عدول کر سکتے ہیں. ہاں، سورہ جمعہ کی طرف، سورہ منافقون کی طرف، یعنی پڑھنے کی نیت وہی تھی مگر کیا ہے، اس کو شروع کر دیا غفلت. الا انه ذهل عما نواه، ذہن غفل، اس کی نیت میں تھی، یہ بات تھی کہ میں سورہ جمعہ پڑھوں گا، مگر شروع ہو گئے غلطی سے کیا ہے سورہ توحید. تو اس صورت میں کیا کرے گا، وہ کیا کرے گا، وہ عدول کر سکتا ہے. فقرأ سورۃ النخرہ وتجاوز عفوا فقرأ سورۃ النخرہ وتجاوز النصف او قراءت سورۃ الاخلاص او الکمل بدل احداہما. تو وہی ارادہ تھا کہ سورہ پہلی رکعت میں حمد کے بعد جمعہ پڑھوں گا، دوسرے رکعت حمد کے بعد کافرون پڑھوں گا، مگر کیا ہے غفلت سے کسی دوسرے سورے کو پڑھ دیا. ٹھیک ہے. وتجاوز النصف، اور دوسرے سورے کو آدھے سے زیادہ پڑھ دیا. تو اور حوالے سے تو آپ نے کیا کہا تھا کہ اگر آدھے زیادہ ہو گیا تو پھر عدول نہیں کر سکتے، لیکن اس صورت میں عدول کر سکتے ہیں چاہے وہ آدھے زیادہ ہی کیوں نہ پڑھ دیا آپ نے. اچھا، آپ نے کہا تھا کہ سورہ اخلاص اور سورہ کافرون کو اگر شروع کر دیا تو عدول نہیں کر سکتا، لیکن یہ ایک استثنائی صورت ہے کہ جہاں پر سورہ اخلاص اور سورہ کافرون سے بھی عدول کیا جا سکتا ہے. بتا دیں انشاءاللہ. فیجوز له ان يعدل حينئذ الى ما نواه. تو اس صورت میں جو نیت تھی یعنی وہ جمعہ اور یا منافقون پڑھنے کی، وہ اس کی طرف جو کیا ہے وہ عدول کر سکتا ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. یہ بات واضح ہے نہیں واضح؟ والاحوط عدم العدول عن سورة الکافرون وكذلك عن سورة الاخلاص فيما اذا تجاوز النصف. بلکہ احتیاط تو ہم یہاں پر بھی یہ کہیں گے کہ حتیٰ کہ جمعے کے دن سورہ جمعہ اور سورہ منافقون کی نیت ہی کیوں نہ کر رکھا ہو، پھر بھی اگر سورہ کافرون اور سورہ توحید کے اگر نصف پڑھ چکا ہے تو پھر عدول ممکن نہیں ہے. عدول نہ کرے، احتیاط کا تقاضا ہے. اور انشاءاللہ كما أن الأحوط عدم العدول عن سورة الجمعة والمنافقون يوم الجمعة إلى غيرهما حتى إلى سورة التوحيد والكافرون. جس طریقے سے احتیاط یہ ہے کہ انسان جمعے کے دن اگر سورہ جمعہ یا سورہ منافقون کو پڑھنا اس نے شروع کر دیا ہے تو دوسرے سورہ کی طرف عدول نہیں کر سکتا ہے نا، چاہے وہ دوسرا سورہ کی نیت کیا ہے پڑھنے کی، چاہے وہ سورہ توحید اور سورہ اخلاصی کیوں نہ پڑھنا چاہ رہا. بتا دیں انشاءاللہ. نعم لا باس بالعدول الى احداهما مع الضرورة. لیکن ہاں اگر ضرورت ہے، مثلا کیا ہے آپ کو بتاؤں، عام طور سے یہ دشمنان شیعہ جو یہ گندہ کام کرتے ہیں وہ کیا کہ مثلا جمعے کی نماز ہو رہی اور بم وغیرہ پھوڑ دیتے ہیں. اور جمعے کی سورہ جمعہ شروع کیا، سورہ منافقون شروع کیا تھا، وہاں بم ایکسپورٹ ہو گیا. اس صورت میں کیا ہے عدول کر کے مختصر سورہ توحید پڑھ کے انسان نماز کو ختم کر سکتا ہے. تو اندر ضرورہ کیا ہے، عدول ممکن ہے، لیکن بغیر ضرور اختیار کی صورت میں سورہ جمعہ اور سورہ کافرون سے عدول ممکن نہیں ہے. ٹھیک ہے. اذا لم يتمكن المصلي من اتمام السورة لنسيانه
कलिमतन और जुमलतन मिनहा वलम यतज़क्करहा जाज़ा लहु अन यअदिल इला अय्यि सूरतिन शाअ व इन काना क़द तजावज़ नुस्ख़ औ काना मा शरअ फ़ीहि सूरह अल-इख़लास और अल-काफ़िरून। ठीक है, ये हो सकता है बहुत वक्त जो क्या है उलमा के साथ ये बात हो जाती है आमतौर से, क्या है कि नमाज़ पढ़ाना शुरू किया जुमे वगैरह में तो कभी कभी भूल जाते हैं। ठीक है, अब भूल गया, ऐसा भूला इंसान कि क्या है अब वो याद ही नहीं आ रहा है, तो इस वक्त में क्या है, नमाज़ तो नहीं ख़राब कर सकता, इसमें उदूल जो है क्या है कर सकता है। हमने कहा कि सूरह जुमा और मुनाफिकून से दूसरे सूरह उदूल नहीं कर सकता, लेकिन अब वो भूल गया, आगे कोई याद ही नहीं आ रहा है कि क्या क्या पढ़ना है, इस सूरत में दूसरे जिस सूर्य की तरफ चाहे इंसान उदूल कर सकता है। ठीक है, इज़ालम यतमक्कन मुसल्ली, जब मुसल्ली के लिए नमाज गुजार के लिए मुमकिन ना हो सूर्य का मुकम्मल करना। अच्छा, क्यों मुकम्मल नहीं कर सकता वो? ले निसिया नहीं कलिमतिन, कोई कलमा पढ़ना भूल जा रहा है, अब वो जब तक वो कलमा नहीं पढ़ेगा आगे आयत नहीं पढ़ सकता। और जुमलत मिना, या फिर उसकी एक आयत नहीं पढ़ पा रहा है, वलम यतज़क्कर, और याद भी नहीं आ रहा है, कोई पीछे मतलब इतने पढ़े लिखे लोग भी नहीं है कि लोकमा दे दें याद आ जाए, ऐसा भी नहीं हो रहा है। इसमें क्या है, तो जाज़ अल्लाह याद ला, ये सूरत शायद सूरत में जायज़ उसके लिए कि जिस सूर्य को भी पढ़ना चाहे उसकी जगह पे पढ़ सकता है उदू करके। वो इन का नक़ब तजावुज़, गरचे वो मतलब सूरह जुमा या सूरह मुनाफिकून के आखिर में है, 11 आयतें हैं दोनों में, 9वीं आयत पढ़ रहा है, 10वीं आयत पढ़ रहा है, फिर भी क्या है तर्क करके दूसरे सूरह को पढ़ सकता है। औ काना मा शरअ फ़ीहि सूरत अल-इख़लास अविल काफ़िरून, या फिर ये कि सूरह काफ़िरून सूरह इख़लास को पढ़ा था, ठीक है, मगर क्या है भूल गया। आमतौर से सूरह इसमें होता है सूरह काफ़िरून में, तो उसकी 6 आयतें हैं और उसमें 2 आयतें जो क्या है एक जैसी हैं, तो उसमें या तो कोई 8 ले जाता है उसको खींच के, या कोई जो 4 में ही ख़त्म कर देता है। ठीक है, तो इसका एक बेहतर तरीक़ा है मेरे पास, वो हमने अली को भी ऐसा समझा दिया है बच्चे को, वो भी नहीं भूलता है कि जब भी आयत पढ़ें तो ये याद रखें कि 6 आयतें हैं इसमें, तो आप जब भी आयत पढ़ें तो उंगली पे उसको गिनते रहें, समझ रहे? मतलब क्या, कुल या अय्युहल काफ़िरून ला आबुदु मा ताबुदून वला अंतुम आबिदूना मा आबुद वला अना आबिदु मा अबदतुम वला अंतुम आबिदूना मा आबुद लकुम दीनुकुम वलिय दीन। फिर ये गड़बड़ने की कोई सूरत ही नहीं है कि आपको 6 आयत ही पढ़नी है, वो पढ़ देंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं किया तो अक्सर होता है कि कोई 6 को 8 तक ले जाता है या कोई 6 को 4 में ही ख़त्म कर देता है। कल यजिबुल मद फ़ीमा इज़ा कानत वाव व मा क़ब्लहा मज़मूम और या व मा क़ब्लहा मकसूर। अभी थोड़ी सी तजवीज़ वाली बात आ गई, वो क्या कह रहे कि अगर वाव मा क़ब्ल मफ्तूह है, अफ़न वाव मा क़ब्ल मज़मूम है, तो क्या है मद, वाव मद्दी इसको कहते हैं, या मा क़ब्ल मकसूर है, या मद्दी है, तो यहाँ पर क्या आपको मद करना है, यानी खींचना है, पढ़ के फ़ौरन नहीं गुज़र नहीं जाना है। और अलिफ़ व मा क़ब्लहा मफ्तूह, अलिफ़ से पहले अगर फ़तहा है, ठीक है, इज़ा काना बादा सुकून लाजिम वला सीमा इज़ा काना मुदग़मन मिस्ल ज़ालिम। और इंशाल्लाह तो इस सूरत में क्या करना है, इसको यहाँ पर मद करना है, खींचना है कब कि यानी अलिफ़ मा क़ब्ल अफ़न क्या कहते हैं, अलिफ़ से क़ब्ल फ़तहा है, वाव से क़ब्ल वाव है, क्योंकि ये सब उसकी तरफ माइल होते हैं, और उसके बाद साकिन आ गया, ठीक है, तो इस सूरत में क्या करना है, उसको खींचना होता है। वयक्फ़ी फ़िल मद अस्सिद्क़ुल उर्फ़ी वला युतमज़ अलैहि, मद में जो क्या है वो सिद्क़ उर्फ़ी काफ़ी है, यानी ज़रूरी नहीं है कि एकदम बहुत ज़्यादा खींचा या बहुत कम खींचना। उर्फ़ में कहा जाए कि हाँ इन्होंने ये जो आयत पढ़ी है वला काफ़ी है, यानी उर्फ़ में कहा जाए कि हाँ वला ज़ालिम पढ़ के नहीं गुजर गए, ठीक है, ज़बर नहीं पढ़ा है या अलिफ़ नहीं पढ़ा है, तो बस काफ़ी है। वैसे आमतौर से कहा जाता है कि जो छोटी मद है उसको 4 अलिफ़ के बराबर और 4 हरकत के बराबर, और बड़ी वाली को 6 हरकत के बराबर खींचा जाता है। वल अहवत अल मद फी मिस्ल जाअ वजीअ वसूउन, ठीक है। इज़ा इज्तमा हरफान मुतजानिसान असलियान फ़ी कलिमतिन वाहिदा, जब एक जिन्स के 2 हरूफ जो क्या है एक ही कलमे में जमा हो जाए, इस सूरत में क्या है वजबल इदगाम, इस सूरत में क्या है आपको इदगाम करना होता है जी। हाँ हाँ, जैसे क्या है, अब इसे असम था ये मददुन है नहीं, तो उसको क्या, तो फिर आप क्या पढ़ेंगे, इसको मद्दुन पढ़ेंगे, हैं रददुन 2 दाल, तो आप उसको क्या करें, एक को दूसरे वाले में क्या करेंगे आप
ادغام کر دیں گے, ردن پڑھیں گے. والاحوط الاولیٰ الادغام فیما اذا وقعت النون الساکنہ او التنوین قبل حروف یرملون. اور احتیاط اولیٰ یہ ہے کہ ادغام وہاں پر بھی ہوتا ہے کہ جب یہ حروف یرملون سے پہلے کیا ہے, نون ساکن آ جائے یا پھر کوئی تنوین آ جائے, تو وہاں پر بھی کیا ہے, ملا دیا جاتا ہے. واضح انشاءاللہ. اور اس کی ڈھیروں مثالیں جو ہیں وہ آپ کو مل جائیں گی. لا یجب الشیء من المحسنات التي ذکرها علماء التجوید. ہاں یہاں پر ذرا سا وہ تھوڑا سا الگ ہے. وہ کیا کہ جو محسنات, چونکہ تجوید کہتے ہی ہیں حسن کو, ہے کہ نہیں, اچھے طریقے سے ادائیگی کو بیان کرنے کو, تو کہہ رہے کہ جو علماء تجوید جو بیان کرتے ہیں ان کا پڑھنا, اس کا خیال رکھنا یہ واجب نہیں ہے نماز میں, ٹھیک ہے. بل ان بعض منها لا يخلو, بلکہ ہم کہہ رہے کہ وہ پڑھنا, بلکہ ان بعض جو علماء تجوید کہتے ہیں ان میں سے بعض کا تو کیا ہے, ان کا خیال رکھنا گویا کہ محل اشکال ہے, اس کو ترک کرنا ہی بہتر ہے. جیسے کل ادغام فی کلمت ہے, اب جس کو کہا نا کہ دو طرح کا, ایک یعنی دو حرف متجانس ہیں اگر ایک کلمے میں جمع ہوتے ہیں, جیسے سلککم ہے, قالوا ما سلککم فی سقر, ٹھیک ہے, تمہیں کون سی چیز جو کیا ہے جہنم میں لے آئی, تو کہا کہ لم نکن من المصلین. اس طریقے سے خلقکم, تو کیا پڑھ دیا جائے, خلقکم یا سلککم, اگر ادغام کے حوالے سے دیکھا جائے تو ایسا حالانکہ نہیں ہے, آپ کو سلککم ہی پڑھنا ہے, یہاں پر خلقکم ہی پڑھنا ہے. واضح انشاءاللہ. بادغام الکاف او القاف فی الکاف. پتہ نہیں عبارت واضح ہوئی نہیں واضح ہوئی, واضح ہوگی انشاءاللہ. یعنی علماء تجوید کی اگر قاعدے کے مطابق ہو پڑھا جائے تو اس کو سلککم پڑھنا چاہیے, خلقکم پڑھنا چاہیے, ٹھیک ہے, مگر یہ ایسا حالانکہ نہیں ہے. تو یہ کہنے کا ہوتا ہے کہ علماء تجوید جو بیان جو کہیں آپ کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے, خاص طور سے نماز میں. یجب علی الرجل فیما اذا صلی منفردا او کان اماما ان یجہر بالقراءۃ فی فریضۃ الفجر. لیکن حالانکہ یہ کہہ رہے ہیں, لیکن جو تجوید وغیرہ کے قوانین جانتے ہیں اور قاری وری ہوتے ہیں وہ عام طور سے کیا ہے دوسرے کے پیچھے نماز میں نہیں پڑھتے ہیں, ان کی قرأت صحیح نہیں ہے, ان کے فلاں وہ نہیں ہے, کرتے ہیں. یجب علی الرجل فیما اذا صلی منفردا او کان اماما ان یجہر بالقراءۃ فی فریضۃ الفجر. اب بہت آسان سی بات ہے, اکثر سنتے رہتے ہیں آپ. کہہ رہے کہ اگر مرد ہے نماز پڑھنے والا مصلی, ٹھیک ہے, اور منفرد نماز پڑھ رہا ہے یعنی فرادہ پڑھ رہا ہے, یا پھر امام ہے نماز پڑھا رہا ہے کسی کو, تو اگر وہ جو نماز پڑھ رہا ہے یا پڑھا رہا ہے وہ فریضہ کی نماز ہے, فریضہ فجر یعنی وہ صبح کی نماز ہے, تو اس کو کیا ہے قرأت کیا کرنی ہے, جہر کرنی ہے, یعنی وہ جہر کے ساتھ یعنی بلند آواز سے کرنی ہے. وفی الرکعتین الاولیتین من المغرب والعشاء. اور اس طریقے سے صبح کے علاوہ مغرب کی شروع کی 2 رکعتوں میں اور عشاء کی 2 رکعتوں میں, یہ کیا ہے, یہ قرأت ہے اور اسی کی قرأت جہری کہتے ہیں. وَأَن يَخَافَتْ بِهَا فِي الظُّهْرَيْنِ. لیکن اسی قرأت کو کیا ہے اخفات کے ساتھ پڑھنا ہے جب ظہرین کی جو شروع کی 2 رکعتیں ہیں اس میں, یعنی جو قرأت کی تعریف ہی یہی ہے کہ پہلی اور دوسری رکعت میں حمد و دوسری سورہ کا پڑھنا. اسی کو آپ ظہر و عصر میں آہستہ پڑھتے ہیں اور بقیہ 3 نمازوں میں کیا ہے بلند آواز سے. وَيُسْتَحَبُّ لَهُ الْجَهْرُ بِالْبَسْمَلَةِ فِيهِمَا. اور مستحب ہے کہ حتیٰ کہ ان میں دیکھیں جہاں پر اخفات پڑھنا ہے آپ کو وہاں پر نہیں, جہاں پہ جہر کے ساتھ پڑھنا ہوا تو بسم اللہ آپ کو زور سے پڑھنا ہی ہے, حتیٰ اخفاتی جگہ پر بھی بسم اللہ کو زور سے پڑھا جاتا ہے. اس کو کہتے ہیں یہ مولائے کائنات کی سنت ہے ایک یہ, اور دوسری بات کیا ہے یہ مومن کی علامت بھی ہے نا. کہاں ہے, کون سی حدیث ہے یہ, 5ویں چھٹے امام سے انہوں نے علامات صحیح سے یہ بھی بتائی. 5ویں امام کے لیے, 5ویں چھٹے امام, چھٹے کی بھی نہیں ہے, 7ویں کی بھی نہیں ہے, چوتھے کی بھی نہیں, تیسرے کی بھی نہیں, 11ویں امام کی حدیث ہے. 40 ہی پہ اکثر سنا ہوگا آپ نے. علامات المؤمن 5, الجہر بسم اللہ الرحمن الرحیم و زیارت الاربعین, اور و تعفیر الجبین. تعفیر الجبین یعنی چہرے اس پہ پیشانی کی وجہ سے سجدے کا نشان ہونا چاہیے. اور ان میں سے ایک کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بلند آواز سے پڑھنا, اور صلاۃ 51 لے کر نماز پڑھنا, یہ علامات مومن سے. خیر, ویاتی حکم قراءۃ الماموم فی احکام صلاۃ الجمعہ جماعۃ. اور ماموم کے قراءت کا کیا حکم ہے انشاءاللہ جب ہم نماز جماعت پڑھیں گے تو اس میں آپ کو بتائیں گے. ویجب علی المرأۃ ان تخفض
فی الظہرین، ٹھیک ہے. اور جہاں تک خاتون کی بات ہے تو اسے چاہیے کہ وہ ظہرین میں تو اخفاء نماز پڑھے گی، وتتخیر فی غیرہما، اور ظہرین کے علاوہ جو بقیہ ہیں جہاں پہ جہر ہے مرد کے لیے اس میں اس کو اختیار ہے، ٹھیک ہے، چاہے تو بلند سے پڑھے یا آہستہ پڑھے. والاحوط لها الخفوت عند سماع الاجنبی صوتا، لیکن ہاں اگر کوئی اجنبی اس کی آواز کو سن رہا ہے تو اس صورت میں کیا ہے اس کے لیے احتیاط یہی ہے کہ وہ آہستہ ہی پڑھے، حتیٰ کہ جہری نماز میں. والعبرۃ فی الجہر والخفوت بالصدق والوفی. اب یہاں پر ایک سوال ہو سکتا ہے کہ حضور یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک جگہ 3 نمازوں میں جہر کے ساتھ پڑھنا ہے بلند آواز سے اور 2 نماز میں آہستہ پڑھنا ہے، تو اس کا معیار کیا ہے؟ ٹھیک ہے، کیسے پڑھیں کہ آہستہ ہو اور کیسے پڑھیں کہ بلند آواز سے؟ جو کہہ رہے ہیں یہ صدق عرفی ہے، عرف عام میں دیکھا جائے کہا جائے بس ان شاء اللہ. بلکہ کہتے ہیں کہ نماز باطل بھی ہو سکتی ہے اگر انسان ایسے ہو کہ صورت نماز کی بگاڑ دی، چلا رہا ہے تو اس کو تو قرأت نہیں کہیں گے، تو وہ چلانا کہیں گے، وہ نماز زور و بگاڑ بس ان شاء اللہ. تو اس کے لیے کہتے ہیں، حالانکہ یہاں انہوں نے صدق عرفی کو معیار قرار دیا، ورنہ عام طور سے لکھا وہ اس پہ کہا جاتا ہے کہ جہری نماز میں تیز بلند آواز سے پڑھے کہ جو آس پاس کے لوگ ہیں وہ سن سکیں اس کو، ہے کہ نہیں. اور ایک فاتح نماز میں اتنا ایسے پڑھے کہ خود اپنی آواز سنیں، ہے نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی ایسا کہ خود انسان کو سمجھ میں آئے کہ کچھ پڑھنا ہے. اور اس کو یاد رکھیے، یہاں تک کہا گیا کہ اگر کوئی مطلب ایسا کہ نماز پڑھنے کیا ہے بس یوں ہی اللہ اکبر وہ دل میں پڑھ رہا ہے تو نماز درست نہیں ہے، نماز درست نہیں ہے. یہ بہت اہم مسئلہ ہے، متوجہ نہیں ہوتے لوگ. اور اس کے علاوہ قرأت قرآن کے حوالے سے یا کوئی مطلب دعا وغیرہ پڑھنا چاہ رہے ہیں آپ، تو کیا ہے بس کتاب کھول لیے کتاب اور آپ سامنے رکھ کے ایسے بس دیکھ رہے ہیں، تو آپ کو قرآن مجید پہ دیکھنے کا تو ثواب ملے گا، جو پڑھنے کا کوئی ثواب نہیں ملے گا، کوئی ثواب نہیں ملے گا. جی، اس سے آواز نکلنی چاہیے تب کہے کہ ہاں آپ نے قرأت کی یا ترتیل کی، بتا دیں انشاءاللہ. تو آپ کو بس دیکھنے کا ثواب ملے گا. اگر ایسا کوئی کرتا ہے اس کو دیکھنے کا ثواب ملتا ہے، پڑھنے کا ثواب نہیں ملے گا. اگر دعا وغیرہ کی کتاب ہے تو وہ تو دیکھنے کا بھی ثواب اس میں نہیں ہے، صرف قرآن کے حوالے سے ہے کہ قرآن مجید کی آیتوں کو دیکھنا بھی ثواب ہے. ٹھیک ہے. یتخیر المصلی فی الاولین من صلاۃ الظہر یوم الجمعہ وفی صلاۃ الجمعہ بین الجہر والخفوت. ہاں، کہہ رہے کہ مصلی کو اختیار ہے کہ جمعے کے دن ظہر کی نماز کے جو شروع کے اگر کوئی مطلب جمعے کی نماز نہیں پڑھ رہا ہے نہیں، اور جمعے کی ظہر کی نماز پڑھ رہا ہے، اور ان شاء اللہ مطلب یہاں جمعہ نہیں ہو رہا ہے یا جاتا نہیں ہے اور گھر پہ نماز پڑھ رہا ہے، ظہر کی پڑھ رہا ہے، تو اس کی ظہر کی جو 2 رکعتیں ہیں نا جس میں قرأت کرنا ہے اس میں اس کو اختیار ہے، چاہے تو جہری پڑھ لے چاہے تو اخفاتی پڑھ لے جمعے کے دن. ٹھیک. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ کبھی کوئی جمعے کے دن اگر تیز آواز پڑھ رہا تو یہ کیا غلط کر رہے ہیں، ظہر کی نماز جو بلند آواز سے پڑھ رہے ہیں، تو اس سے کیا ہوگا مطلب آپ مسئلے کو نہیں جانتے ہیں. جمعے کے دن اگر ظہر کی نماز عصر کی نماز جو پڑھنا چاہ رہا ہے انسان عفواً ظہر کی ہی، تو اس صورت میں کیا ہے وہ اختیار ہے، چاہے تو بلند آواز سے پڑھ سکتا ہے. اذا جہر فی القراءۃ موضع الخفوت او خفت موضع الجہر جہلا منہ بالحکم و نسیان صلاۃ. بہت اہم مسئلہ ہے، یعنی کہ اگر کوئی شخص، ہم نے کیا کہا کہ 3 نمازیں جہری ہیں، 2 نمازیں کیا ہیں اخفاتی ہیں قرأت کے حوالے سے. کہہ رہے کہ اگر کوئی موضع خفوت میں یعنی ظہر و عصر میں کیا ہے جہر کے ساتھ پڑھ رہا ہے، اور جو موضع جہر ہے جہاں بلند آواز سے پڑھنی ہے وہاں کیا ہے اخفات کے ساتھ پڑھ رہا ہے، تو کہہ رہے اگر وہ مسئلے کو نہ جانتے ہوئے نہیں معلوم ہے اس کو یا پھر بھول گیا ہے تو اس صورت میں تو نماز درست ہے. ٹھیک ہے. وَإِذَا عَلِمَ بِالْحُكْمِ أَوْ تَذَكَّرَ أَثْنَاءَ الْقِرَاءَةِ صَحَّ مَا مَضَى. لیکن یہ کہ اگر وہ مطلب پڑھتے ہوئے جان گیا، عمدن اگر کرے تو نماز باطل ہے، لیکن کیا ہے پڑھتے ایک دم سے یاد آ گیا اسے، ٹھیک ہے، اور تذکر اثناء القراءۃ، ٹھیک ہے، یا پھر قرأت کرنے کے درمیان اس کو یاد آیا تو جو پڑھ چکا ہے وہ درست ہے، مشکل نہیں، اس کو دوبارہ اعادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ویاتی وظیفت فی الباقی، ہاں جو باقی مطلب حصے ہیں اس میں جو اس کا وظیفہ ہے جہر و اخفات کے حوالے سے اس کو انجام دے گا. لا باس بقراءۃ الحمد والسورہ فی المصحف فی الفرائض والنوافل. ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں ہے کہ حمد اور دوسرے سورے کا
مصحف کے ذریعے سے انسان پڑھے نافلے میں یا واجب نماز میں. ہاں ہاں قرآن مجید کو دیکھ کے پڑھ رہا ہے, کوئی مشکل نہیں ہے. سواء اتمکن من الحفظ او الاہتمام او المتابعہ من القاری ام لم یتمکن من ذلک, چاہے اس کو یہی مسئلہ کہہ لیجیے پورے عبارت کا, چاہے اس کو یاد ہے یا یاد نہیں ہے. ٹھیک ہے, مثلاً بہت سے لوگ جن کو نہیں یاد ہے لیکن وہ دیکھیں گے تو دیکھ کے پڑھ سکتے ہیں, دیکھ کے پڑھ لو, مشکل نہیں. ہم نے بعض مساجد میں دیکھا ہے کہ جمعے کی جو سورہ ہے مولانا لوگ کیا کرتے ہیں پورے اس میں پرنٹ نکلوا کے لگائے رہتے ہیں سامنے, مشکل نہیں. سواء اتمکن من الحفظ, چاہے وہ حفظ کر سکتا ہو, متمکن ہے لیکن پھر بھی دیکھ کے پڑھ رہا ہے, کوئی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے, اب الاہتمام یا پھر کیا ہے کسی کی علیکم السلام جماعت میں نماز پڑھ سکتا ہے کسی اقتدا میں, پھر بھی وہ دیکھ کے پڑھ رہا ہے, کوئی مشکل نہیں ہے. اور مطابع قاری کر سکتا ہے, یعنی کوئی قاری پڑھ رہا ہے اس کے مطلب سن سکتا ہے, یعنی ہلکی آواز موبائل میں بجا لے اور ساتھ ساتھ پڑھے. ٹھیک ہے, یہ سارے طریقے کر سکتا, نہیں کرتا اور قرآن مجید کو دیکھ کے پڑھ رہا ہے نماز میں, کوئی مشکل نہیں ہے, پڑھ سکتا ہے. تو ان کان الاحوط و ترک ذالک, گرچہ احتیاط یہ ہے کہ اس کو ترک کرے. فی الفرائض اذا تمکن منها بهذه الامور, اگر واجب نماز ہے تو ان امور پہ اگر متمکن ہے یعنی قاری کی مطابقت کر سکتا ہے یا جماعت میں جا کے پڑھ سکتا ہے, تو اس صورت میں کیا ہے بہتر یہ ہے کہ واجب نماز میں ایسا ہی کرے, ان سارے امور کو کرے اور دیکھ کر نہ پڑھے. ولا باس بقراءۃ الادعیہ والاذکار فی القنوت وغیرہ فی المصحف وغیرہ. ٹھیک ہے, لیکن ہاں باقی جو کیا ہے دعاؤں کے حوالے سے یا باقی ذکر کے حوالے سے یا قنوت کی جو دعائیں ہیں ان سب کو مصحف میں دیکھ کر پڑھے یا مصحف کے علاوہ کسی اور کتاب کے دیکھ کے پڑھے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اب ان شاء اللہ کر کے میرے خیال سے رہن دیجیے, 22 ہو گیا. السلام علیکم.